تاثیر ہو کہ جو آدمی سامنے آئے اور محبت کے ساتھ آئے اور اس کا مقصد قبول کرنا ہو تو اس کے دل کے غبار چھٹ جائے. اس لیے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا شان ہے. بڑی دعا مانگی، پھر فرمایا کہ انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے. کہاں چیزیں تو میں نے بہت اونچی مانگی ہیں، تو غالب ہے، دے سکتا ہے. یہ ہمارے درجہ قرآن کے مدارس، یہ دوسرے مدارس، یہ سب یہی انبیاء والا کام کر رہے ہیں. اور وہ یزکیہم، یہ خانقاہیں کر رہے ہیں. پھر آگے کعبۃ اللہ کا شان بیان ہوا ہے، تحویل قبلہ کا مسئلہ بیان ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے. اب جب مدینہ منورہ میں گئے تو مدینہ طیبہ میں صورتحال یہ ہے کہ کعبے کو منہ کرتے ہیں تو بیت المقدس کو پیٹ ہوتی ہے، بیت المقدس کو منہ کرتے ہیں تو کعبے کو پیٹ ہوتی ہے. ماحول تھا یہود کا، تو حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن جی چاہتا تھا کہ کعبے کی طرف منہ کرو، کیونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھے. آسمان کی طرف دیکھتے رہتے، رحمت عالم وہی کا انتظار کرتے رہتے. اللہ پاک نے حضور کے اس حال کو ذکر کیا، فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنو سلمہ قبیلے کے ہاں تھے، نماز پڑھا رہے تھے. نماز کے درمیان یہ حکم ہوا، جبرائیل نے آ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف پھر گئے. اس واسطے جو لوگ وہاں گئے ہیں وہاں مسجد ہے، مسجد قبلہ ہے، گئے تھے نا پہچانے. پھر اس کے بعد فرمایا فاذکرونی اذکرکم. اللہ اکبر، اللہ کی ذات بے مثل بے مثال، اس سے فیض کیسے لیں. فرمایا میں رحیم کریم ہوں، تو یاد تو کرے. تو اپنے حال کے مطابق یاد کرے گا، میں اپنے شان کے مطابق جواب دوں گا. جب ذکر کرے گا تو ذکر سے محبت پیدا ہوگی، محبت کے نتیجے میں شکر آئے گا، صبر آئے گا، نماز آئے گی. یہ ساری صفات کا ذکر کرتا ہے. آج جو ہم نے تلاوت سنی ہے اس کے اندر اللہ پاک نے ابتدا میں ایک آیت کے اندر تمام وہ صفات بیان کی جو سچے لوگوں کی صفات ہوتی ہیں، متقین کی صفات ہوتی ہیں. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہود نے شور مچانا شروع کر دیا تھا، کیا جی کیسا دین ہے، کبھی کدھر منہ کبھی کدھر منہ. قرآن نے کہا کہ اصل چیز تو اطاعت ہے، ادھر منہ کرو یا ادھر منہ کرو، اس سے کوئی بات نہیں، اس میں کوئی بات نہیں. پھر فرمایا نیکی یہ نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو، آخرت اللہ کے ساتھ، آخرت کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ. پھر صرف عقیدہ کافی نہیں ہے، مال بھی دو اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے راستے میں. کئی لوگ ہوتے ہیں بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن بخیل بھی ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. خرچ بھی آدمی کرے اور خوش دلی سے خرچ کرے. کن پر خرچ کرے؟ قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرے. آج کے دور کا ایک بدترین حادثہ یہ ہے کہ خونی رشتے جو ہیں ان کا احترام ختم ہو گیا. کوئی آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کی افت کو مدد نہیں کرتا، اور اگر کوئی مدد کرے تو اگر قبول نہیں کرتا. قبول کیوں نہیں کرتا؟
اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر آج میں نے اس کی مدد قبول کر لی کل کو اس نے مجھے تانا دینا ہے. بڑی سخت بات ہے تانا دینا. آدمی کا سب کا خیرات ضائع ہوتا ہے، کچھ بھی ثواب نہیں. آدمی اللہ کی رضا کے لیے دے، بالواسطہ دے. کسی قریبی آدمی کو کہے کہ بھائی تو یہ میرے بھائی کو دے دینا پیسے، یہ اتنا ہزار ہے میرے چچے کو دے دینا، اس کی حاجت بھی پوری ہو گئی، تجھے ثواب بھی مل گیا. لیکن نفس اس پر راضی نہیں ہوتا. نفس کہتا ہے اس کو پتہ تو لگے کہ میں نے دیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے. ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جس نے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا اور بائیں کو پتہ نہیں. دائیں ہاتھ سے خرچ کیا اور بائیں کو پتہ نہیں. یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے. جب نگاہ رب پر پڑ جاتی ہے پھر ایسے کام آسان ہوتے ہیں. لیکن جب دنیا کے اوپر نگاہ ہو، مخلوق پر نگاہ ہو، پھر مشکل ہوتے ہیں کام. تو قرآن نے کیا کہا؟ بَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور اس کے علاوہ کس کو دے؟ یتیم کو دے، مسکین کو دے، مسافر کو دے. کوئی سوال کرتا ہے اس کو دے کے دے. پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، مکاتب ہوتے تھے، ان کو ان کی گردنیں چھڑانے میں دے. یہ تو ہو گئے حقوق العباد، مالی معاملات. پھر فرمایا کہ بدنی عبادات بھی کریں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. وعدہ جو کرے اس کو نبھائے. آج بازار کے اندر جا کے دیکھو، بدعہدی ایک ہنر بن چکا ہے. کسی کو کسی پر اعتماد نہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. فرمایا کہ استقامت والے ہوتے ہیں سچے لوگ. مشکل آ جائے اس وقت بھی استقامت ہوتی ہے، ہر وقت ان کے اندر استقامت ہوتی ہے. جنگ میں آ جائے وہاں پر بھی استقامت ہے. فرمایا یہ صفات جن لوگوں میں ہے، اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون. اس صورت کے اندر بہت سارے مضامین ہیں، میں سرسری طور پر کچھ ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اگر کوئی ناحق مارا گیا ہے، اللہ نے فرض کیا ہے کہ قاتل کو قتل کرو. اس کے اندر قصاص کے اندر یہ امن کا ایک فارمولہ ہے. مجرم جرم اس لیے کرتا ہے کہ مجرم کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے سزا نہیں ہوگی، میں پکڑا نہیں جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا تو چھوٹ جاؤں گا. جب مجرم کو یہ یقین ہو کہ میں چھوٹوں گا نہیں تو پھر مجرم جرم نہیں کرتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بار ایک عورت تھی قریش کی ایک شاخ بنو مخزوم میں، اس کا نام بھی فاطمہ تھا. اس نے چوری کر لی. حکم ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. مسئلہ پیدا ہوا، وہ تو بڑے شریف خاندان کی عورت ہے، اس کا ہاتھ کیسے کاٹا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفارش کے لیے حضرت اسامہ کو بھیجا. حضرت اسامہ نے جب گئے اور تو حضور نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد اعاذہ اللہ، ایسے مطلب ہم کہتے ہیں اللہ ان کو بچائے، اگر فاطمہ بنت محمد اعاذہ اللہ وہ چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں. اعاذہ اللہ، اس کا مطلب ہے خدا کا قانون سب کے لیے ایک ہے. آج مجرم جرم کرتا ہے لیکن اس کو چونکہ پتہ ہوتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، اس واسطے جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے. حالات آپ کے سامنے. آگے کتب علیکم الصیام، روزے کا حکم دیا. اور قرآن کا انداز بڑا عجیب ہے. آپ دیکھیں نا، حکومت کی طرف سے جب کوئی حکم آتا ہے تو
کہتے ہیں ہر گاہ ہر کسی کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اتنا تم نے دینا ہے. انہوں نے ایسے